امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل سکتا ہے۔ میکال ذوالفقار بحیثیت شعری ایک کرشماتی اور ذہین بزنس مین ہے جس کا تعلق اعلیٰ طبقے سے ہے، لیکن وہ آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ درویشہ سلیم بطور علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادھی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنی پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نتاشا کے طور پر کرن ملک شیری کی بہن ہے۔ علی سفینہ بحیثیت میرب نتاشا کا شوہر ہے۔ شیری اور علیزہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو حسد اور نرگسیت کے آنے پر ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر میں کیا شیری اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دوراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، ڈنک۔ ڈنک ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے
اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ یہ ہراساں کرنے کے جھوٹے الزامات سے نمٹتا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، ثنا جاوید، یاسرا رضوی اور نعمان اعجاز شامل ہیں۔ اس سیریل کو محسن علی نے لکھا ہے اور بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ کہانی MAO کالج لاہور میں پیش آنے والے ایک حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے، جہاں ایک طالب علم کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے جھوٹے الزامات پر ایک پروفیسر نے خودکشی کر لی تھی۔ نمبر 3، جو بچھڑ گئے۔ جو بچھڑ گئے ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے کرنل ZI فروخ کی کتاب بچھڑ گئے سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو حسام حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ H2 فلمز نے اسے پروڈیوس کیا ہے اور علی معین نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں وہاج علی، مایا علی اور طلحہ چاہور شامل ہیں۔ 1970 اور 1971 میں ترتیب دی گئی جو بچھڑ گئے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ بشمول ڈھاکہ کی آزادی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہیں۔ نمبر 2، تتلی۔ تتلی ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے اردو 1 پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو 7 اسکائی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا گیا۔ احمد بھٹی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی عباس، ہانیہ عمر، عماد عرفانی اور عابد علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی نائلہ نامی ایک انتہائی خوبصورت خاتون کی سچی کہانی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو سمینہ اعجاز نے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 24 اقساط ہیں۔ بہت خوبصورت اور مغرور لڑکی نائلہ اپنی چھوٹی بہن زارا، والدین اور بڑے بھائی کامران کے ساتھ ایک متوسط گھرانے میں رہتی ہے۔ اس کی کزن زمی بھی کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ نائلہ کو صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نمی سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن نمی نے انکشاف کیا کہ وہ نائلہ کی چھوٹی بہن زارا سے محبت کرتا ہے۔ تباہ حال نائلہ زارا کو بدلہ لینے کے لیے نمی کو مسترد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ نائلہ نے صرف اپنی دولت کی خاطر ایک سیاہ فام لیکن امیر لڑکے احمد سے شادی کر لی اور وہ ایک خوفناک بیوی اور بہو ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1، جندو۔ جندو ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ہمائمہ ملک نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں گوہر رشید، سمیہ ممتاز، ہاجرہ یامین، نعیمہ بٹ اور ہمائمہ ملک شامل ہیں۔ اسے قربان علی راؤ نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ 2 بچوں کو جنم دینے کے بعد نوعمر جندو کی سوتیلی ماں انتقال کر گئی۔ جندو اپنے سوتیلے بہن بھائیوں جگنی اور فقیرہ کو انتہائی پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ پالتی ہے، تاہم مقامی زمیندار دال سائی کی وجہ سے جندو کی زندگی میں سانحہ آتا ہے۔ دال سائی نے اس کی شادی کی رات اس کی عصمت دری کی، جو اس کی زندگی میں ایک دیرپا صدمہ چھوڑ جاتا ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور جندو کے بہن بھائی بڑے ہوتے جاتے ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ ہمت سے زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ جندو کی پڑوسی اور فقیرہ کی بچپن کی سہیلی شانو فقیرہ سے محبت کرتی ہے۔ یہ جاننے کے باوجود جندو نے فقیرہ کی شادی دوسرے گاؤں کی لڑکی بینا کے ساتھ طے کر دی اور شانو کا دل توڑ دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔